الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورۃ المدثر. جیسا کہ اس سے پہلے جو سورت ہماری تفسیر ہوئی تھی سورۃ المزمل، اس کے بعد سورۃ المدثر. مزمل اور مدثر کا معنی ایک ہی ہے، چادر اوڑھنے والے. دونوں کا معنی جو ہے نا ایک ہی ہے. دونوں کا معنی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھے پہلی مرتبہ ڈر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھ کر ڈر گئے. آ کر اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتی کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ تم مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ لیتے ہیں اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. یہ 40 سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 سال بعد 3 سال تک گیپ ہو گیا تھا. 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 پر 3 سال تھی. پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھے 40 سال میں. پھر 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 پر 3 سال میں ایک مرتبہ جا رہے تھے. آسمان سے کچھ آواز آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا آسمان و زمین آسمان کے درمیان جو ہے نا کرسی میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر ڈر گئے. یعنی کہ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں پورے آسمان میں تو دیکھ کر ڈر گئے. سیدھا جا کر اپنی بیوی سے کہتی کہ دثرونی دثرونی، اے عائشہ تم مجھے چادر اڑاؤ تم مجھے چادر اڑاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ لیتے ہیں اللہ نے کہا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اے چادر اوڑھنے والے. یعنی کہ مزمل غار حرا میں جب پہلی مرتبہ دیکھے تو اس وقت جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل امین کو آسمان و زمین کے درمیان چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ڈر کر اپنی بیوی سے کہتی ہیں کہ دثرونی تم مجھے چادر اڑاؤ. تو اس وقت جو ہے نا یا ایھا المزمل جو ہے نا نازل ہوتا ہے. مدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. اے نبی تم کھڑے ہو جاؤ. کیا کرنا ہے اب؟ فانذر، لوگوں کو دین کی دعوت دو. فانذر، لوگوں کو دین کی دعوت. کس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں اور آپ ہر مسلمان دین کی دعوت دینا چاہیے. سب پر واجب ہے. یہ صرف علماء پر نہیں ہے، ہر مسلمان دین کی دعوت دیں گے اپنی فیلڈ میں رکھ کر. آپ آئی ٹی کمپنی میں ہی آپ کے کوئی سرکل میں کوئی نان مسلم ہے، آپ اسے دین کی دعوت دوں. یعنی کہ آپ کوئی دکان ہے آپ کا، کوئی پارٹی وہاں آتا ہے نان مسلم، آپ اسے دین کی دعوت دو. جیسا کہ آج کل جو ہے نا یہ ہوتا ہے جب اسٹال لگاتے ہیں باہر جو بھی کافر ملتا ہے اسے قرآن دیتے ہیں یا تو جیسا بھی ہے کتابیں دیتے ہیں. یعنی کہ دین کی دعوت ہر مسلمان کو دینا چاہیے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. کم از کم اتنا کر سکتے ہیں آپ لوگ، جیسا کہ ہمارا حیدرآباد میں تیلگو زبان میں قرآن جو ہے نا تقسیم کیجئے نان مسلم کو. 300-400 روپے قرآن لے کر جو ہے نا آپ کے جو سرکل میں جو نان مسلم ہیں آپ ان کو دے دیجیے. وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ دین کی دعوت دو. گویا کہ ہر انسان جو نا دین کی دعوت دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی تم اپنے رب کی کبریائی بیان کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. یعنی کہ دین کی دعوت ساتھ میں تسبیح بھی. آپ دیکھیے جب اللہ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے بعد جا کے دین کی دعوت دو. معلوم ہے فرعون ظالم تھا، اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا. اللہ نے وہاں ایک بات کہا فَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ اور ہارون جب تم فرعون کے سامنے کھڑے ہو دین کی دعوت دو لیکن ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا. فرعون کی دین کی بھی دعوت دو لیکن ساتھ میں اللہ کا ذکر. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. دین کی دعوت، دوسرا اللہ کا ذکر. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر. واللہ، یعنی کہ آج ہم لوگ جو ہے نا تسبیح تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم بولتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. دل میں اس کو احساس کرو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے.
یعنی کہ یہ معنی سمجھ کے ہم کو پڑھنا چاہیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ. اے لوگو تمہارے کپڑے کو تم پاک رکھو. جب نماز کو تم آتے ہو اچھے کپڑے پہن کر آؤ. وَثِيَابَكَ تمہارے کپڑے کو تم پاک رکھو. خاص طور پر جب نماز کو آتی ہے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے نافع، جس کپڑے میں سوئے تھے اسی کپڑے میں آ کے جو ہے نا نماز پڑھنے لگے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم اسی کپڑے سے تم کسی کو شادی جائیں گے تم؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آؤ. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ. اپنے کپڑے کو پاک رکھو. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی. دوسرا اللہ تعالیٰ کے دی کہ وَثِيَا مطلب دل، اپنے دلوں کو بھی پاک رکھو. یہ دل میں کینہ، کپٹ، حسد، نفرت یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جب ان کو روح قبض ہونے والی تھی آخری لمحہ تھا لیکن ہنسنے لگتے ہیں. کوئی ہنستا ہے روح قبض ہوتے ہوئے، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگتے ہیں. ایک صحابی جا کر پوچھ دیں گے ابو دجانہ تم کیوں ہنستے ہو جبکہ تمہاری وفات ہونے والی ہے چند سیکنڈوں میں، آپ تو سکرات کی حالت پہ لیکن آپ ہنستے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کان قلبی للمسلمین سلیما، میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک ہے. یہ امید لے کر جاتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. بس میرے لیے ایک نیکی ہے میرے پاس، میرا دل جو ہے نا مومنوں کے حق میں پاک ہے. میں کسی کے بارے میں نفرت، کینہ، کپٹ، حسد نہیں رکھتا ہوں. یاد اگر ہے تو اسے نکال دیجئے. اگر دل میں ہے کینہ، کپٹ، اسے نکال دیجئے. کیسا نکالیں گے ہم؟ اگر آپ سے کسی کی دشمنی ہے جاؤ اس سے بات کرو، سلام کرو، بس ہو گیا. وہی اللہ نے کہا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ کی دو تفسیر. ایک اپنے کپڑے کو پاک رکھو، دوسرا اپنے دل کو جو ہے نا پاک رکھو. وَالرُّجْزِ گندگی جو ہے نا فَهْجُرْ اس کو دور کرو. یعنی کہ جو بت ہے، یہ شرک ہے، تم اس کو دور کرو. کیسا دور کریں گے ہم لوگ؟ دین کی دعوت دینا ہے. ہم جو ہے نا اگر دین کی دعوت دیں گے تو یہ شرک یہ سب جو ہے نا خود بخود جو ہے نا دور ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تم احسان مت جتاؤ زیادتی کر کے. کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے 2000 روپے دیں گے. اس نیت سے میں آپ کو 1000 روپے کا گفٹ دیتا ہوں، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں جب وہ مجھے دیں گے تو اور بھی زیادہ دیں گے، 2000 دیں گے. اس نیت سے آپ کسی کو گفٹ مت دو. یاد رکھو خاص طور پر شادی کے ماحول میں اس طرح ہوتا ہے. ہم جو ہے نا 5000 رکھے، انہوں ہم نے 10000 رکھنا. اللہ نے کہا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اس نیت سے تم صدقہ مت کرو کہ ریٹرن میں ہم کو زیادہ ملنا ہے. صدقہ کرے بعد بھول جاؤ، بس اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا نیکی ہم کو ملے گی. بس اس نیت سے صدقہ کرنا، سامنے والا ہم کو اور بھی زیادہ پیسہ دے گا. اس نیت سے تم صدقہ مت کرو. خاص طور پہ شادی وغیرہ میں ہوتا ہے، ہم نے 10,000 روپے رکھا تو ہمارے بیٹے کی شادی میں 20,000 رکھنا ہو. اس نیت سے ہم رکھتے ہیں، نہیں، جائز نہیں. صدقہ آپ کریں گے کیونکہ اللہ نے کہا صدقہ کرو، اور ساتھ میں اللہ سے اس کی امید رکھیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اے لوگو تم اللہ کے لیے تم صبر کرو. کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ صبر کرو. صبر کی 3 قسمیں. الصبر علی الطاعہ، اطاعت کرنے تکلیف ہوتی ہے، سنت پڑھنے تکلیف ہوتی ہے، لیکن صبر کرو. آپ صبر کر کے سنت پڑھو، یہ اطاعت پر صبر ہے. تہجد پڑھنے نہیں ہوتا، اٹھ کر پڑھو. دل نہیں مانتا لیکن پھر بھی اٹھ کر پڑھو، یہ صبر ہے. اطاعت نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے. دوسرا الصبر علی المعاصی، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر ہونا ہے. دل نہیں مانتا ہے، چلو فلم دیکھیں گے، صبر کرو، چھوڑو. نہیں دیکھوں گا میں، نہیں دیکھوں گا میں. غیبت کرنا ہے لیکن نہیں کروں گا غیبت. یعنی کہ صبر، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے. یہ صبر کی دوسری قسم ہے. سگریٹ پی رہا ہوں، نہیں ہو رہا سگریٹ چھوڑنے، لیکن صبر، نہیں پیوں گا میں. صبر کرو، نفس کو کچل کے صبر کرو. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے. تیسرا الصبر علی الاقدار، تقدیر پر صبر کرنا. کچھ بھی ہو جائے چلو بھائی تقدیر میں تھا، ہو گیا، بس نقصان ہو گیا چلو تقدیر میں تھا، ہو گیا. کچھ بھی ہو جائے. یہ صبر کی 3 قسمیں. صبر کریں گے صرف اللہ کے لیے. نماز پڑھیں گے، نہیں ہوتا پھر بھی صبر کر کے پڑھو. آپ اطاعت کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے. کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو جائے بولو کہ تقدیر میں تھا، ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکی جائے گی. جب کون پھونکیں گے؟ سور. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یہاں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سور کتنا بڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سور اتنا بڑا ہے کہ اس سور میں سوراخ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے. اس سور میں جو نا سوراخ ہے، اس سوراخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے تمام لوگوں کی روح اس کے اندر ہوگی، اس سوراخ میں.
جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور روح نکل کے اس ہماری باڈی میں جائے گی, دوبارہ ہم لوگ کیا ہو جائیں گے, زندہ ہو جائیں گے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں, واللہ عالم. یعنی کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام آج بھی جو نا کان لگا کے بیٹھے ہوئے, کب اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے میں تو سور پھونکوں گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, قیامت کا دن بڑی تکلیف دہ دن ہے, یاد رکھیں سخت دن ہے. قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے. وہ کیوں سخت دن ہے؟ وہاں انسان پسینے میں ڈوبے رہے گا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا کہندے تک, کسی کا پورا جسم. ہمارا جتنا گناہ ہے ہم اتنے پسینے میں ہم ڈوبے رہیں گے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. لیکن اللہ نے کہا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, ایک کافر کے لیے قیامت کے دن مشکل کا مشکل دن ہے, یاد رکھیں کافروں کے لیے مشکل دن ہے. وہاں کافر بچ ہی نہیں سکتا, کچھ بھی ہو جائے, کافر کچھ بھی ہو جائے وہاں بچ نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ, اس کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ جو نا ولید بن مغیرہ کا ذکر کرتے. کافر تھا ولید بن مغیرہ, کافر تھا, بہت بڑا مالدار تھا. جیسا کہ ہمارے پاس بھی جیسا ماحول ہے, کوئی مالدار ہے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں, انہیں جیسا بولتا ہم ویسا چلتے ہیں. یہ ولید بن مغیرہ بہت زیادہ مالدار تھا, لوگ اس کو سردار مانتے تھے, بہت زیادہ پیسہ بھی تھا اس کے پاس. ایک مرتبہ مکہ کا آیا ہو, لوگوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ تم کیا بولتے ہو محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. ولید بن مغیرہ سوچنے لگا میں کیا بولوں محمد کے بارے میں. آخر میں اس نے کہا نعوذ باللہ یہ محمد جادوگر ہے, یہ محمد جادوگر ہے. یعنی کہ جب ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ سسم جادوگر ہیں تو ایسے وقت اللہ نے آیتیں نازل کر دی. اللہ نے کہا کہ ذرونی, اے نبی تم اس کو چھوڑ دو. کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو چھوڑ دو, میں دیکھ لوں گا. جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا اس کو چھوڑ دو میں دیکھ لوں گا, اللہ تعالیٰ کہتی کہ اے نبی تم چھوڑ دو ولید بن مغیرہ کو, میں دیکھ لوں گا. یہ جتنا بڑا بھی ظالم ہے اللہ سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. اللہ نے کہا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا, میں نے سنگل ولید بن مغیرہ کو پیدا کیا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ولید بن مغیرہ میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے, لیکن گھمنڈ کس بات پر؟ اس کے بعد اللہ نے کہا وجعلت له مالا ممدودا, اے ولید بن مغیرہ میں نے تجھ کو بہت زیادہ مال اللہ نے دیا تھا. ولید بن مغیرہ کافر تھا لیکن اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا. کتنا مال؟ اب مکہ اور طائف کے درمیان اس کا باغ تھا, پورا مکہ سے طائف کے درمیان اتنا بڑا باغ, اس باغ میں بنا سیزن کے فروٹس ہوتے تھے. کافر تھا لیکن اللہ نے ہر قسم کی نعمت اللہ نے اسے دی تھی. کافر تھا وہ, بنا موسم کے فروٹ, جیسا کہ آم کا موسم نہیں ہے لیکن آم اس کے باغ میں آتا تھا. اتنی نعمت اللہ نے ولید بن مغیرہ کو دیا تھا. بہت بڑا مالدار تھا, لوگ اس کو مانتے تھے لوگ, بلکہ ابو جہل بولتا تھا کہ یہ ہمارے چاچا ہیں, مطلب اتنا, کیونکہ بہت زیادہ پیسہ والا تھا, اس کا روب دبدبا تھا پورے مکے میں. تو اللہ نے کہا کہ ولید بن مغیرہ میں تجھے بہت زیادہ مال دیا. وہ بنین, ولید بن مغیرہ کے لیے اللہ نے ایک اور نعمت یہ دی تھی, وہ بنین, ان کے جو بیٹے تھے شہودا اس کے سامنے تھے. ولید بن مغیرہ کے بیٹے اس کے سامنے تھے. کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے جب بیٹے 20 سال 30 سال کے جب ہوتی ہیں, کمانے کے لیے دبئی جاتے ہیں, ادھر ادھر چل جاتی ہیں وہ لوگ. کیوں؟ پیسہ نہیں رہتا ہے, کمانے کے لیے جاتی. یہ ولید بن مغیرہ کے پاس اتنا پیسہ تھا, اس کے بیٹے بھی اس کے سامنے رہتے تھے, کمانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بیٹے ہمیشہ اس کے سامنے ہوتے تھے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے بیٹے آپ کے سامنے ہوں, یہ اللہ کی نعمت. ولید بن مغیرہ کے بیٹے اس کے سامنے ہوتے تھے, کمانے کی ضرورت نہیں تھی, اتنا پیسہ تھا اس کے پاس. وبنین شہودا, 13 اولاد تھے ولید بن مغیرہ کے, 13 اولاد تھے, ان میں سے 3 مسلمان ہو کر تھے. ولید بن مغیرہ کے ایک اور بیٹا کا نام ولید ہی ہے جو اسلام قبول کر لیتے. ان کے ایک اور بیٹا کا نام ہشام, وہ بھی اسلام قبول کر لیتے. ان کے ایک اور بیٹا کا نام خالد, وہ بھی اسلام قبول کرتے. خالد, ہشام, ولید, یہ 3 اسلام قبول کرتے تھے. اس کے علاوہ تب جو ہے نا کافر تھے. اتنے بیٹے تھے ولید بن مغیرہ کے, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ قرآن کا انکار کرتا. اللہ نے کہا وَمَهَدْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, ہر قسم کی نعمت اللہ نے ولید بن مغیرہ کو دے دی. اللہ نے ہر قسم کی نعمت, مال, دولت, شہرت, سب قسم کی نعمت تھی ولید بن مغیرہ کے پاس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, جب اللہ نے سب کچھ نعمت اللہ نے ولید بن مغیرہ کو دیا تھا, ولید بن مغیرہ خواہش کر رہا تھا کہ اور بھی نعمت مجھے ملے. یا انکار کرتا تھا قرآن کا, لیکن ساتھ میں خواہش بھی کرتا تھا مجھے اللہ تعالیٰ اور بھی مال دے. اللہ نے کہا کہ کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو مفسرین نے کہا کہ جب کلا نازل ہوا, یعنی کہ ولید بن مغیرہ جیسا ہم خواہش کرتے ہیں نا اور بھی مال ہونا اور بھی مال ہونا, ولید بن مغیرہ خواہش کرتا تھا اور بھی مال ہونا اور بھی مال ہونا. اللہ نے فرمایا کہ کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو مفسرین نے فرمایا کہ کلا کے بعد
کلّا کا معنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اے ولید بن مغیرہ، اللہ تجھے ہمیشہ زیادہ مال نہیں دے سکتا۔ اس وقت اللہ نے غریب بنا بنا کے یہاں تک کہ وہ غریب ہو کے مرا ولید بن مغیرہ، غریب ہو کے مرا ولید بن مغیرہ، مال کی خواہش کرتا تھا سب کچھ لیکن توحید نہیں تھا۔ ایک نہ ایک دن اللہ نے اس کو جو ہے نا غریب بنا دیا اس کو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، کیوں اللہ نے اس کو غریب بنا دیا ولید بن مغیرہ کو؟ کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا تھا، قرآن حدیث کے خلاف کام کرنے والا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سأرہقہ صعودا، ان قریب ہم ولید بن مغیرہ کو جو ہے نا جہنم میں گرم گرم پہاڑ ہوگا ہم اس میں چڑھائیں گے ولید بن مغیرہ کو۔ گرم جہنم میں انگار کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کو چڑھائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے بہت ساری نعمت اللہ نے اس کو دی تھی، مال، دولت، بچے اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے، باغ، بنا سیزن کے فروٹس، شہرت، لوگ اس کو مانتے تھے، سردار مانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب کل جہنم میں ایک پہاڑ ہوگا، گرم گرم پہاڑ، اس میں اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کو چڑھائیں گے۔ جب بھی جہنم کا ذکر آتا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ نفل نماز بھی جائز ہے پڑھنا، لیکن فرض میں نہیں، نفل میں جو ہے نا پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں، وہی واقعہ ذکر ہے، اے ولید تم کیا بولتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیونکہ مالدار تھا وہ، لوگ اس کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں ولید تم کیا بولتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ولید بن مغیرہ بیٹھتا ہے لوگوں کے سامنے، پورے مکے والے ہی، ولید بن مغیرہ بیٹھ گیا۔ انہ فکر، سوچنے لگتا ہے ولید بن مغیرہ کیا بولوں میں، وقدر، اندازہ لگاتا ہے، یعنی کہ مجھے کچھ نہ کچھ بولنا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا اسے مانتے تھے، سردار تھا وہ، جیسا کہ ہمارے پاس کیا ہے، کوئی بڑی عمر کا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ بڑی عمر کا تھا، لمبی عمر تھی اسے۔ اب لوگ اسے پوچھنے لگے تو ولید بن مغیرہ بیٹھ کر سوچتا میں کیا بولوں، کیونکہ لوگ نے مجھ سے کہا کہ محمد کے بارے میں تم کیا بولتے ہو۔ ولید بن مغیرہ سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد فقتل، ولید بن مغیرہ نے، اللہ نے کہا کہ فقتل، لعنت ہو تجھ پر، اللہ نے کہا کہ ولید بن مغیرہ تجھ پر لعنت ہو، کیف قدر، کیسا تو اندازہ لگایا، یعنی کہ ولید بن مغیرہ دل میں سوچ رہا تھا ہم نبی کو جادوگر بولیں گے، دل کی بات اللہ کو معلوم ہے نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ جب ولید بن مغیرہ نے سوچا دل میں میں یہ بولوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اللہ کو معلوم ہو گیا، اللہ نے کہا کہ فقتل، تجھ پر لعنت ہو۔ ولید بن مغیرہ کیسا اندازہ لگاتا ہے تو کیسا بولتا ہے کہ محمد، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو سوچ آتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ولید بن مغیرہ تجھ پر لعنت ہو، تو کیسا اندازہ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ فقتل، پھر اللہ نے کہا کہ پھر تیرے پر لعنت ہو۔ ولید بن مغیرہ کیسا تو اندازہ لگاتا ہے۔ ثم نظر، پھر ولید بن مغیرہ سوچنے لگتا ہے میں کیا بولوں، پورا دل و دماغ کا مغیرہ جو نا سوچ رہا تھا کیا بولوں میں۔ ثم نظر، پھر لوگوں کو دیکھتا ہے کیونکہ پورے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے جواب کا انتظار میں ہے، لیکن دل میں یہ بولتا ہے جو نا میں جادوگر بولوں گا۔ اللہ نے اسی وقت کہہ دیا کہ ولید بن مغیرہ تجھ پر جو ہے نا لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد ولید بن مغیرہ ثم عبس، عبس بولتے ہیں اگر آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا صحیح جواب، آپ کیا کرتے ہیں؟ فیس بدل چینج ہو جاتا ہے، کیا بولنا ہے مجھے، جیسا کہ ایگزام میں جواب یاد نہیں آتا ہے ہمارا فیس چینج ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ عبس۔ ولید بن مغیرہ کا فیس چینج ہوتا ہے، میں کیا بولوں، سوچنے لگتا ہے وہ، یعنی کہ کوئی نبی کے بارے میں کچھ نہ کچھ مجھے بولنا ہے، اس کا فیس پورا چینج ہو جاتا ہے۔ وَبَصَرَ، یعنی کہ اس کا پورا چیز کالا ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح جواب نہ ملنے پر کیا ہوتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایسا ولید بن مغیرہ کا فیس پورا چینج ہو گیا تھا، صحیح جواب بھی نہیں ملا ہے۔ وَبَصَرَ، پھر اس کے بعد ولید بن مغیرہ نے ثم ادبر، پھر وہ قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے، واستکبر، اور تکبر کرتا ہے ولید بن مغیرہ۔ پھر تمام لوگوں کے سامنے ولید بن مغیرہ کہتا ہے فقال، اے لوگوں سن لو یہ محمد ہے، ان هذا الا سحر، یہ جادوگر ہے محمد، یہ محمد جادوگر، یعنی کہ پورے لوگ اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، یہ فیس بنا رہا تھا کیونکہ صحیح جواب اس کو معلوم تھا کہ کون صحیح جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، معلوم تھا ولید بن مغیرہ، لیکن وہ غلط جواب سوچ رہا تھا کیا میں بولوں، بس اس کا فیس کا چینج ہو گیا تھا، صحیح جواب سے نہیں مل رہا تھا، صحیح جواب تو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن وہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آخر میں اس نے کہا یہ محمد جو نا جادوگر ہے، وہ بھی یؤثر، دوسروں سے سیکھا ہوا ہے، یہ دوسروں سے سیکھ کے ہم کو آ کے بتاتا ہے، جبکہ ولید بن مغیرہ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، جیسا کہ ابو جہل تھا، ایک مرتبہ احنف، ابو جہل اور احنف دونوں ایک روم میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہیں رہتے وہاں، احنف پوچھتے ہیں کہ ابو جہل بتا کہ محمد حق ہے یا نہیں، میرے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو بتا۔
تو ولید یہ ابو جہل بولتا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے لیکن میں اس پر ایمان نہیں لاتا ہوں. وہ مانتا تھا وہ، لیکن تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا تھا. ولید بن مغیرہ مانتا تھا حق ہے لیکن وہ ایمان نہیں لایا. لوگوں سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. ان ھذا الا قول البشر، یہ قرآن جو ہے نا یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. ولید بن مغیرہ نے کہا یہ محمد جادوگر ہے، یہ جو قرآن میں جو لکھا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے، نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سأصلیہ سقر، اے ولید بن مغیرہ ہم تجھے جہنم میں داخل کریں گے، ہم تجھے جہنم میں داخل کریں گے. وما ادراک ما سقر، یہ ولید بن مغیرہ معلوم ہے کہ جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ ہی آپ کو باقی رکھے گی نہ ہی آپ کو زندہ رکھے گی، یعنی کہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، نعوذ باللہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تبقی ولا تذر. آخری آیت میں اللہ نے کہا لواحۃ للبشر، انسان کی چمڑی کو جلا دی گئی ہے، انسان کی چمڑی. بلکہ جہنم اتنی خطرناک ہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ سیدھا انسان کے دل کے اندر جا کے لگے گی، سیدھا دل کے اندر، کیونکہ انسان گناہ کی خواہش کہاں سے کرتا ہے؟ اسی دل سے کرتا ہے. یہ آگ سیدھا دل میں جا کے لگے گی، نعوذ باللہ. یعنی کہ سورہ مدثر آیت نمبر 28 تک ہماری تفسیر ہوئی. یعنی کہ سورہ مدثر میں کیا بات ہے کہ 40 پہلی وحی کے بعد 3 سال گیپ تھا، پھر دوسری وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، آسمان میں دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ڈر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر اپنی بیوی خدیجہ سے کہتی ہیں کہ جا کر مجھے کپڑا پہناؤ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ اے نبی تم لوگوں کو دین کی دعوت دو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، اپنے دل کو اپنے کپڑے کو ہمیشہ پاک رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکی صفائی بہت پسند ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں اس امید سے نہ دو کہ وہ مجھے آپ کو زیادہ دینا ہے، اس امید سے آپ کسی کو گفٹ مت دو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور کے بارے میں ذکر کرتی ہیں، قیامت کی سور پھونکا جائے گا. اس کے بعد ولید بن مغیرہ کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی تھی، لیکن اس نے جب انکار کیا اللہ نے اس کو غریب بنا دیا. پھر ساتھ میں اللہ نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کو ہم جہنم میں گرم گرم پہاڑ ہوگا، ہم اس میں ولید بن مغیرہ کو ہم چڑھائیں گے. ایک مرتبہ لوگوں نے ولید بن مغیرہ سے پوچھ لی کہ ولید بن مغیرہ تم کیا بولتے ہو محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. ولید بن مغیرہ بیٹھ کر سوچنے لگا، پورے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، یہ کیا بولتی ہیں ولید بن مغیرہ؟ تو سوچ سوچ کے بولتا ہے کہ نا یہ محمد جو ہے نا جادوگر ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے ولید بن مغیرہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تیرے اوپر لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں داخل کرے گا. یہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کی چمڑی کو جو نا جلا دے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نارے جہنم سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.